الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين رحمة للعالمين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مطالب كل طالب أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب إمام الأولين والآخرين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم ملعون أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات اللهم صل على محمد. سب سے پہلے دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام حاضرین کا اس بارگاہ میں تشریف لے کے آنا پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے. بانیان نے جس خلوص و نیت سے صف اعضاء کا اہتمام کیا ہے پالنے والے ان کی اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت میں شمار فرمائے. ذکر سیدایت النساء العالمین کے صدقے میں میرا اللہ تمام حاضرین اور بالخصوص بانیان کے مرحومین کے تاجات بلند فرمائے. بالخصوص شکیل بھائی کے والد گرامی کو میرا اللہ قرب امام معصومین نصیب فرمائے. جتنے بھی بیمار ہیں سیدہ کونین کے زخمی پہلو کے صدقے میں میرا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بالخصوص جو زخمی ہیں فلسطینی ہمارے بھائی مالک ان کو شفاء نبی عطا فرمائے. تمام مرحومین اور شہداء فلسطین شہداء پارا چنار کے درجات میرا اللہ بلند فرمائے. آپ سب کی دلی حاجات کو میرا اللہ بحق سیدہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. جن آنکھوں میں آخری حجت کو دیکھنے کی طرف ہے اور جن لبوں میں قدبوسی امام زمانہ کی شرینی ہے بلند صلوات اللہم صلی علی وآلہ. موسم کی شدت ہے یقیناً ہے ہر کوئی محسوس اس کو کرتا ہے لیکن ایمان کی حرارت ان تمام قسم کی موسمی شدتوں پر حاوی ہوتی ہے. توجہ فرمائیں ہمارا آپ کا برادران کا یہ سارا اہتمام کرنا ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے بابا جی؟ کوئی بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. اب برادران اہل سنت سے پوچھ لیں محافل و مجالس کیوں کرواتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. اب تبلیغی جماعت والوں سے پوچھ لیں کہ دور دراز بلکہ پوری دنیا سے دائم شہر میں تشریف لے کر آتے ہیں کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. آپ لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں اللہ راضی ہو جائے. ہمارے بچے نعرے لگاتے ہیں اللہ اٹھاتے ہیں تعلیے سجاتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. روزہ دار بھی اسی لیے روزہ رکھتا ہے اللہ راضی ہو جائے. یعنی کسی بھی قوم مذہب ملت کی بات نہیں ہے. ہر ایک کا منشور یہ ہے کہ جو بھی میں عمل کر رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہو جائے. آغاز مجلس ہے اور پہلا جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. دیکھنا ہے کہ سردی زیادہ ہے یا ایمان کی حرارت زیادہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے. ایک ہدیہ بھی ہے اور جملہ بھی ہے. رسول نے فرما دیا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو. اللہ
اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو. یہ میں کوئی اپنے بات سے نہیں کہہ رہا. پاک نبی حدیث ہے. اور یہ کوئی نہیں سمجھے کہ یہ شیعوں کا مولوی ہے, شیعوں کے ممبر پہ بیان کر رہا ہے. بابا اہل سنت کی معتبر کتب بخاری شریف قرآن کے بعد جس کو سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں ہمارے بھائی اہل سنت, بخاری شریف کی انٹرنیشنل ڈاکومنٹری کے مطابق 3714 نمبر حدیث. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو پتہ چلا بابا سارے اعمال تمہارے قبول ہی تب ہوں گے جب فاطمہ تم پر راضی ہوگی. حیدری, میں نے آپ کو بیدار کرنا, بیدار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اب اپنے موضوع کی طرف آؤں. موضوع یہ ہے چونکہ ایام فاطمیہ ہیں اور بی بی کی شہادت کے ایام ہیں. پوری دنیا میں 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک بی بی کے ایام منائے جاتے ہیں. اور پہلے شاید کم تھا یا دوسرے علاقوں میں ہوگا, ہمارے علاقے میں کم ہوگا. اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ محرم میں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ کالے لباس پہنتے تھے, پرچم اٹھاتے تھے, تعزیہ یعنی تابوت شبیہ الجناب برآمد کرتے تھے, جگہ جگہ مدارس ہوتی تھی. یہ سال میں دوسری مرتبہ کیا ہو گیا کہ اب پھر کالے پرچم لگائے جا رہے ہیں, مجالس سے زیادہ برپا کی جا رہی ہیں, جھولے اور علم سجائے جا رہے ہیں. شیعہ قوم اپنی بہنوں بیٹیوں بچوں کے ساتھ ہے وہ بارگاہوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں. اور جگہ جگہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا بھی ایک مقصد ہے, اور مقصد یہ ہے کہ محرم میں ہم یعنی شیعہ اہل بیت یا اہل بیت سے محبت رکھنے والے کسی بھی قوم اور فرقے کے لوگ اس لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں, اس لیے کالا لباس پہنتے ہیں, اس لیے علم و تعلیم نکالتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ یزید کون تھا. تو جو ہمارے نا اس لیے محرم کے دنوں میں یہ سارا اہتمام کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے حسین کون تھا, یزید کون تھا. اور سال میں یہ جو دوسرا محرم منایا جا رہا ہے جو ایام فاطمیہ کے نام سے منسوب ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یزید کون تھا, اب یہ بھی پتہ چلنا چاہیے یزید کو یزید بنانے والا کون تھا. حیدری, یہ بھی تو پتہ چلے نا کہ وہ ساری تنظیم سازی کس نے کی تھی, وہ راہیں کس نے ہموار کی تھی, کیوں ہموار کی تھی, اور کس کے لیے ہموار کی تھی. تو جو ہے صاحبان محترم, میں اس کر رہا ہوں کہ ایام فاطمیہ ہیں اور یہ دن بی بی سے منسوب ہے. کون بی بی, کیا تعارف ہے؟ لوگ فقط یہاں تک ہی کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں, ان میں سے ایک بیٹی فاطمہ ہے. تو کیا اتنا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے؟ اور یہ کیا بات ہو گئی کہ ایک عورت کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جائے؟ بابا جی, ایک عورت کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جائے. بابا ایسا ہی ایک سوال امام صادق کی خدمت میں آیا, صلی علی محمد وآلہ. ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جائے اور ایک عورت کے ناراض ہونے پر اللہ ناراض ہو جائے. میرے چھٹے مولا فرمایا, ابھی تم یہاں پر بیٹھے ہو, یہاں سے اٹھ کے باہر جاؤ اور رستے میں کوئی دیکھو بھوکا بیٹھا ہے, کوئی مومن کوئی مسلمان بھوکا بیٹھا ہے, وہ تم سے کھانے کا سوال کرے, تم اسے کھانا کھلاؤ, وہ مومن راضی ہو جائے, تو کیا کہو گے؟ کہنے لگا میں یہی کہوں گا کہ اللہ راضی ہو گیا. مولا فرمایا اگر وہ سوال کرے اور تم اس کے سوال کے جواب میں اسے تھپڑ رسید کرو اور وہ ناراض ہو جائے تو پھر کیا کہو گے؟ کہنے لگا میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ ناراض ہو گیا. امام فرمایا او ملعون و بدبخت, ایک عام مومن کے راضی ہونے پہ اللہ کا راضی ہونا تجھے سمجھ آتا ہے, ایک عام انسان کے ناراض ہونے پہ اللہ کا ناراض ہونا سمجھ آتا ہے, لیکن جس کا ایمان دل میں رکھتے ہو اس کا ناراض ہونا سمجھ کیوں نہیں آتا؟ کل ایمان کا بھی نصف ایمان ہے فاطمہ.
جس کا ایمان، جس کی محبت دل میں رکھ کے تیرا ایمان مکمل ہو، اس کے راضی ہونے سے اللہ راضی کیوں نہیں ہوگا؟ یہی تو وجہ ہے کہ دنیا نے برابری کہہ لیں یا اپنے لحاظ سے مقام کو نیچے کرنے کے لیے اس طرح کے شوشے اڑا دیے کہ رسول کی ایک نہیں 4 بیٹیاں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ کا نبی کہہ دیتا نا کہ اس بیٹی کے راضی ہونے سے میں محمد راضی ہوتا ہوں، فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، فلاں بیٹی کے ناراض ہونے سے میں محمد ناراض ہوتا ہوں، فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض۔ لیکن پوری تاریخ اسلام میں، پوری تاریخ انسانیت میں کوئی ضعیف سے ضعیف بھی روایت ایسی نہیں ہے کہ رسول فرمایا ہو فلاں میرے پاؤں کا حصہ ہے، فلاں میرے ہاتھ کا حصہ ہے، فلاں میرے سر کا حصہ ہے۔ نہ بابا، ایک ہی تاریخ ملتی ہے، فاطمہ تو بذات منی۔ رسول نے فاطمہ کے لیے فرمایا، جو یہ دلیل ہے کہ اگر کوئی رسالت کا جز ہے تو وہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بلند صلوات پڑھیں سیدہ کی ذات پر، بسم اللہ صلی علی محمد۔ دنیا ہمارے پیچھے جو لگی ہوئی ہے، یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، لگی ہوئی ہے نا۔ اچھا، یہاں تک بات نہیں ٹھہری ہوئی، باقاعدہ پارا چنار کا آپ نام سنتے ہیں، پارا چنار کو بھی کربل کی طرف ہی نسبت دی جاتی ہے۔ اس قدر شیعہ ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے کہ آئے دن بچوں کو، جوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، عورتوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ محبان زہرا ہے۔ تو جو ہے، اور آج نہیں، جب سے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کئی ایسے زمانے آپ کو ملیں گے شیعوں کے خون سے لوگوں نے گارے بنائے، شیعوں کی ہڈیوں سے دیواریں بنائی گئیں۔ فقط یہاں تک نہیں، زندہ چنا گیا، 1-1 لاکھ شیعہ ایک دن میں شہید کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود شیعہ قوم آباد ہے، اور تھوڑی نہیں، کثرت میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، اب اپنی صورت کی طرف آ رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر شیعوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، پھر بھی آج زندہ ہے، کثرت میں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیعہ کسی ابتر کے ماننے والے نہیں ہیں، کوثر کے ماننے والے ہیں۔ شیعہ ابتر کے ماننے والے ہوتے ہیں تو کب کے ختم ہو گئے ہوتے؟ آپ کسی اور قوم کی طرف 2 مہینے لگ کے دیکھ لیں، 3 مہینے، ختم ہو جائے گی قوم، ختم ہو جائے گی نسل۔ یہاں پر نسلیں ختم نہیں، بڑھ رہی ہے، ذکر کم نہیں، زیادہ ہو رہا ہے۔ اور اس کی ایک ہی دلیل ہے جو قرآن نے پیش کی ہے، ان شانیہ کا هو الابتر۔ اے فاطمہ، تیرا دشمن ابتر رہے گا، تیری اولاد بھی کثیر رہے گی، ان کے محب بھی کثیر رہیں گے۔ حیدری، فاطمہ کو اللہ نے 11 بیٹے عطا کیے، سارے کے سارے عالم علم لدنی کے وارث ہیں، سارے کے سارے وارث قرآن، سارے کے سارے وارث شریعت، سارے کے سارے اللہ کا عکس، جن کو دیکھ کر اللہ نظر آئے، جن کو دیکھ کر اللہ سمجھ آئے، جن کی سیرت ایک جیسی، جن کی صورت ایک جیسی، جن کا لہجہ ایک جیسا، جن کا کردار ایک جیسا۔ پوری دنیا میں مجھے کوئی گھر تو ایسا دکھا جو فاطمہ کے گھر جیسا ہو۔ پوری دنیا کیا، پوری کائنات میں دکھا۔ میں کہتا ہوں عام انسان کیا، نبیوں میں بھی کوئی ایسا گھر نہیں ہے جیسا فاطمہ کا گھر ہے۔ توجہ کیجئے گا، نبیوں کا بھی ایسا گھر نہیں ہے۔ کیوں؟ دعویٰ ہے نا، نبیوں میں محمد مصطفیٰ بھی شامل ہے۔ جیسا فاطمہ کا گھر ہے ایسا کسی کا گھر نہیں ہے۔ دلیل سنیں، اگر ہم کائنات کی
ہستیوں کو دیکھیں تو سب سے معتبر اور بڑی ہستی ہے پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آدم آئے گا تو محمد پر سلام کرے گا، نوح آئے گا محمد پر سلام کرے گا، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، یعقوب، اسماعیل، عیسیٰ تک 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی آئیں گے، محمد کو سلام کریں گے، محمد کے گھر پر سلام کریں گے. اکیلا گھر فاطمہ کا گھر ہے جس گھر پر محمد بھی سلام کرتا ہے. اکیلا گھر فاطمہ کا گھر ہے جس گھر پر محمد بھی سلام کرتا ہے. کوئی اور ہے اس کائنات میں؟ کوئی ایسا گھر نہیں ہے. سیدہ کی شان پر بلند سلوات. عزاداران امام مظلوم یہی وہ گھر تھا جس گھر پر محمد درود پڑھتا تھا. یہی وہ در تھا جس در پر محمد انما کی تلاوت کرتا رہا. 28 سفر کا دن جو گزرا نا، سفید چادر بچھا کر رسول کی اکیلی وارث اپنے گھر میں بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی. کس بات کا؟ کہ بھرا مدینہ ہے، میرے بابا کے صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور کوئی آئے گا جو میرا دروازہ کھٹکائے گا اور آ کر میرے ساتھ میرے بابا کا مجھے پرسا دے گا. اللہ ان آنکھوں پر رحم کرے جن سے آنسو جاری ہے، ان زبانوں پر رحم کرے جن سے گریہ جاری ہے. عزاداروں چوتھے دن آئے اور اس انداز سے آئے، ہاتھوں میں لکڑیاں تھیں، کسی کے ہاتھ میں آگ تھی، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں تھی، اور یہ کہہ رہے تھے زہرا علی کو بھیج ورنہ ہم آگ لگا دیں گے. دختر مصطفیٰ نے کہا تم نے دیکھا نہیں اس در پر محمد درود پڑھتے تھے. کہنے لگے دروازہ کھولو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے. فرمایا تمہیں یاد نہیں اس گھر پر رسول اجازت مانگا کرتے تھے. کہنے لگے دروازہ کھولو ہم آگ لگا دیں گے. بی بی فرمایا تمہیں یاد نہیں میرے بابا نے کہا تھا کہ میری فاطمہ کو ناراض نہ کرنا. انہوں نے کہا ہمیں کچھ پتہ نہیں، جلدی سے علی کو باہر نکالو. عزاداروں میں بیان نہیں کر سکتا کس انداز سے داخل ہوئے. تواریخ یہ بتاتی ہے دروازہ اس انداز سے کھلا، میخ زہرا کی پسلیوں میں چلی گئی. جلتا ہوا دروازہ اکراس کر کے علی کے گلے میں رسی ڈال کے باہر نکل رہے تھے. زہرا نے علی کی عبا میں ہاتھ ڈالا، کہا میرے ابن ام کو چھوڑ دو، میرے ہوتے ہوئے اللہ کی حجت کو تم نہیں لے جا سکتے. جب نہیں چھوڑا نا ہاتھ، ایک ملعون نے ایسا وار کیا تلوار کے میان کا، زہرا کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. جب تک زندہ رہی ایک ہاتھ سے تسبیح کرتی رہی، اور جب علی آتے تو معذرت کرتی. اے علی جب پہلے آتے تھے دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتی ہوں، جب سے میرا ہاتھ ٹوٹا ایک ہاتھ سے ہی سلام. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الْمُنقَلِبِ. مومنین تشریف رکھیں. بحر الوسائل ذاکر آل ابا عمران عباس شیخ صاحب وہ پڑھیں گے، اور ان کے فوراً بعد قاری القصائد علی عمران جعفری صاحب وہ پڑھیں گے. بآواز بلند صلوات.